السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ حاضر رحمت میں ربی آج کی گفتگو 84ویں مرحلہ میں پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنانے لگے ہیں ہم آج، وہ 8ویں تاجدار ولایت و ولایت امام ضامن حضرت علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبل اس کے کہ نام پہ گفتگو کریں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ وہ ہر فرقے نے چن لیے، وہ اسی پر ہی زیادہ تر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ وہ موضوعات جو ہیں وہ دوسرے فرقے والے بھی بیان کرتے ہیں اسے، لیکن وہ ایک خاص علامت بن جاتے ہیں، لوگوں نے بنا دی ہیں۔ جیسے میلاد جو نہیں مناتے، ان کے خاص ٹاپک ہیں شرک، بدعت، توحید، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے موضوعات ہیں خاص۔ حالانکہ توحید اور شرک اور بدعت ان موضوعات پر جو بہتر انداز سے گفتگو ہوتی ہے وہ میلاد منانے والے ہی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ اولیاء کرام، ان کے مخصوص ٹاپک جو ہیں، جو وجہ شہرت ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، ان کا مقام ہے، اور آدمی جو مر جاتا ہے پھر حقوق کیا ہیں، تو یہ موضوعات ان کے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت جو ہیں، یہ حالانکہ اہل بیت ہماری بنیاد ہے، یہ بات یاد رکھیے، اہل بیت سے محبت، مولا علی سے محبت، مولا علی کی اولاد سے محبت، یہ بہت ضروری ہے، یہ حصہ ہے ایمان کا، اور بلکہ اصل مسلمانی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ انہوں نے علی سے محبت اور علی کی اولاد سے محبت سکھائی ہے، بلکہ علی کے تو جو بالکل قریب کے بچے ہیں وہ تو مقام ہی بڑا عرفہ والا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو ان کے اپنے دور کے جو سید تھے ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اور آج بھی دعوت اسلامی والے جو ہیں، یہ جب کبھی کوئی سید ملتا ہے تو اسے باپو کہتے ہیں، بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے یہ۔ لیکن جب کوئی آدمی اگر امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد جو ہے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، علی بن موسیٰ الرضا، موسیٰ محمد بن، تو یہ انہیں جب بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چند وجوہات کی بنا پر جتنے بھی خاص طور پر جو خطباء ہیں، علماء جو ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ سادات کو بیان ضرور کریں۔ ہاں، آپ کو لوگ جو ہیں وہ رافضی کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماموں کا بیان کرنا یہ تقاضا ہے قرآن کا، اماموں کی شان کو بیان کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، سنیے، پہلے آیت سن لیجئے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا رب تعالیٰ نے نبی سے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے قرابت دار جو ہیں، قربا جو ہیں، ان سے محبت کرو۔ تو تقاضا ہوا نا۔ تو اب محبت کیا ہے؟ تو محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا ذکر کرتا ہے، ایک علامت یہ ہے۔ تو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ائمہ کا ہر خطیب اپنی زندگی کے اندر ایک بار تو ذکر کر جائے۔ تو اس لیے ہر خطیب کے اوپر جو ہے وہ یہ لازم ہے۔ اب جو قرآن مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کم از کم اماموں کا تو ذکر ضرور کرے۔ آگے سادات کرام جو سے ملتے جاتے ہیں وہ ان کا ذکر کرتا جائے۔ تو قرآن آج بھی ہے اور یہ آیت آج بھی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف اس ڈر سے کہ لوگ آپ کو شیعہ نہ کہہ دیں؟ نہیں، وہ آپ کی حرکات سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اہل تشیع سے نہیں ہیں، آپ کی حرکات سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن ائمہ کا ذکر کرنا، جو قرابت دار ہیں، جو قریبی تھے، ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے تو کیا آپ شیعہ ہو جاتے ہیں؟ تو امام موسیٰ، امام رضا، امام جعفر صادق، امام باقر، ان کو بھی بیان کریں۔ اب آپ دیکھیے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم سے، یہ کاظمی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو جب آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو بیان کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ شیعہ نہیں ہیں، تو ان کے ابا کو بیان کریں گے تو شیعہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، کیا ان کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سید نہیں ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کا آپ ذکر نہیں کرتے، تو جب ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کے ابا کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
تو جب ہم خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں، یہ سارے سادات ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب ان کو بیان کرنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ تو ہر خطیب کو چاہیے کہ کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ اماموں کا ذکر ضرور کرے، جس کے بارے میں اس کو تحقیق ملتی جاتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب شجرہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو اس شجرے کے اندر بھی ہمیں یہ نام ملتا ہے، میں بڑا حیران ہوا، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ کاظم امام موسیٰ کاظم، رضا جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو یعنی یہ شجرے کے اندر ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سچے مجدد ہیں، اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتا ہے، تو وہ اس بندے سے ملتے نہیں تھے، کیونکہ گالیاں دینا تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، وہ نہیں ملتے تھے۔ انہوں نے بھی امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا ذکر کیا اس کے اندر، یعنی مطلب کہ ان کے شعرہ میں ذکر ہے۔ اب آ جائیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، تو بات طے ہو گئی، تو اس لیے آئمہ کا ذکر کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تاریخ ولادت، ویسے تو اختلاف کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں جب میں علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے لگا تو یہاں ڈیٹ میں اختلاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ جتنے یہ مشہور ہیں اور مورخ بھی بالکل گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اختلاف ہوا۔ سال ہجری میں اختلاف ہوا، کسی نے 148 ہجری کہا، کسی نے 150 ہجری کہا، کسی نے 151 ہجری کہا، اور ابن خلقان نے 153 ہجری کہا۔ اور مہینے میں بھی اختلاف ہو گیا، کسی نے ذوالقعدہ کہا، کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے شوال کہا۔ پھر دن میں بھی اختلاف ہو گیا، کسی نے 6 شوال کہا، کسی نے 7 کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 11 ذوالقعدہ کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا۔ تو جب اتنا سارا مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو پھر آگے کے نتائج پر بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ میں ایک ڈیٹ کا تعین جب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے میں آگے پھر ساری چیزیں نتائج جو ہے وہ نکالتا رہتا ہوں۔ لیکن میں نے ایک عبارت پڑھی کہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر 33 سال تھی، تو اس حساب سے آپ کا تاریخ ولادت جو ہے وہ 150 ہجری بنتی، اور کہا گیا کہ 183 ہجری میں آپ نے 35 سال کی عمر میں امامت سنبھالی، تو اس حساب سے آپ کی تاریخ پیدائش 148 ہجری بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 148 ہجری جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ کچھ قریب لگتی ہے، یہ صحیح تاریخ وصال آپ کی۔ یہ پھر کسی نے 202 ہجری کہا، کسی نے 203 ہجری کہا، لیکن 818 عیسوی 17 صفر، اور کسی نے کہا ماہ رمضان المبارک، کسی نے ذوالحجہ لکھا ہے، اور 202 ہجری بھی تحریر کیا۔ اب چونکہ یہ اختلاف ہے، لیکن میں جو ہے میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ 148 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 202 ہجری کے اندر آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے۔ اب جو آپ کو شہادت ملتی ہے اس کے اوپر آپ تعین کر لیجئے گا گفتگو کا۔ 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے شمسی سالوں کے مطابق 1197 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 2015 کے اندر آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ ملک ایران، جو موجودہ ایران ہے، اس کے شہر مشہد کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا اور احسان کیا کہ میں ان کے مزار کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ اتنا سونا، یعنی سونے کی دیوار جو ہے اور سونے کا استعمال جو ہے وہ دیکھا، اسے یہ حرم کہتے ہیں۔ تو تب اس دور میں وہ 5 لیتے تھے وہاں کی کرنسی۔ میں ٹرین کے ذریعے سے کوئٹے تک پہنچا، پھر وہاں سے بس، پھر آگے بس، پھر وہ ڈالا بولتے وہ لے کے آگے، بڑا طویل ایک سفر تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ میں نے امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی اور کچھ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ وہاں میں نے پیش کیا۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ضامن حضرت علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام ضامن ویسے تو یہ نام ہے، وہ امام جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے، وہ امام جو کفیل ہے، تو یہ امام ضامن اب جو ہے امام سے ہٹ کر ایک چیز کا نام بھی ہو گیا ہے امام ضامن۔ وہ کیا ہے؟ جب کسی چیز کا استعمال ہونے لگ جاتا ہے تو وہ نام سارا اٹھا کر اسی چیز کو دے دیا جاتا ہے۔ اب امام ضامن وہ ایک کپڑا ہے جو باندھا جاتا ہے اور اس کپڑے کے اندر سکہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو خصوصی طور پہ اہل تشیع، وہ امام ضامن کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے،
وہ کیا ہے امام ضامن؟ وہ امام ضامن جو ہے وہ یہ، اب اس کی ہسٹری آپ کو جو ہے وہ جانا پڑے گا تاکہ آپ کو امام ضامن سمجھ میں آ جائے۔ علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب تشریف لے آئے مدینہ سے، خراسان میں آپ تشریف لے آئے، اب یہاں آ گئے تو آپ کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ سکہ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا تھا، گورنمنٹ نے پرنٹ کر دیا، وہ نام جو ہے وہ سکہ وہ چلتا تھا۔ اب جو آپ کے چاہنے والے ہوتے تھے، آپ کے ماننے والے تھے، وہ سکے کو اسپیشل طور پر اپنے پاس رکھتے۔ اس سکے کی وجہ سے کیا ہوتا کہ ان کا سفر محفوظ ہو جاتا، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے خاص طور پر سکے کو نشان بنا کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا کہ وہ سفر پھر جب آسانی سے گزرتا، وہ منزل پر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ امام کے چاہنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ زیادہ تر امام کے چاہنے والے خراسان سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے، امام کی زیارت کے لیے خاص طور پر محرم میں پہنچتے تھے، تو وہ سکے کو باندھ لیتے تھے، سفر ان کا آسانی سے گزر جاتا تھا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک عقیدت کا اظہار ہے۔ امام کا چاہنے والا سکہ نہ بھی باندھے تو وہ جہاں بھی ہوگا، علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن وہ لوگ باندھتے تھے۔ اب یہ سلسلہ وہاں سے پھر چلتا آیا، 198 سے جب یہ چلا، یہ چلتا 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 ایران میں مشہور ہوا، وہاں سے پھر انڈیا میں بھی آ گیا۔ انڈیا میں جب آیا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی بچہ سفر کے لیے نکلتا، باہر کے ملک نکلا ہے، نوکری کے لیے نکلا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کپڑے کے اندر سکے کو باندھ کر تو اسے باندھ دیا جاتا، تو کہتے تھے یہ امام ضامن ہے، یعنی اب علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیرے کفیل ہیں، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم کرے گا۔ ہسٹری کچھ سمجھ آ گئی آپ کے؟ تو یہ ہے امام ضامن۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے جو محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ مفہوم ہے۔ ویسے جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے ہم اسے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب دشمنی والوں سے اعلان جنگ کرتا ہے تو دوستی والوں سے بھی تو کچھ کرتا ہوگا، تو دوستی والوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی عقیدت کا ایک اظہار ہے کہ وہ یہ نشانی رکھتے تھے کہ ان کی توجہ ہمارے اوپر ہو جائے گی۔ دوسرا لفظ ہے الرضا۔ یہ الرضا کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ یہ الرضا عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ را کے نیچے زیر پڑھیں الرضا تو معنی ہوگا خوشنودی، ویسے اس کو الرضا بھی پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح بیان کرتے ہوئے، سیرت بیان کرتے ہوئے میں نے رضا اور ردا دونوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ رضا اور ردا، اور ان کے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہوئے بھی میں نے رضا اور ردا پر گفتگو کی ہے۔ تو رضا اور ردا دونوں عربی کے ہی لفظ ہیں۔ تو رضا کا معنی ہوتا ہے خوشنودی۔ تو تاریخ الامم والملوک جلد 5ویں صفحہ 138 پہ ہے، یہ بات لکھی ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کو مامون نے دیا تھا، الرضا من آل محمد۔ تو یہ ٹائٹل تاریخ الامم کے نظر میں یہ ٹائٹل مامون نے دیا ہے۔ کچھ نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ جب آپ جس دور میں آپ تھے، آپ سے وہ دشمن کے جو آپ کے آباء و اجداد کے دشمن تھے وہ بھی آپ کے تابع ہوئے، اور جو آپ کے تابع تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ تو چونکہ آپ ایسے امام ہیں کہ آپ کے دور کے اندر سارے آپ کے جھنڈے تلے جمع تھے، اس لیے آپ کو رضا کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ مگر میری تحقیق کیا ہے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ جو لقب مشہور ہو جاتا ہے، جو ٹائٹل مشہور ہوتا ہے، وہ خدائی نہیں دیتی، وہ خدا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو ٹائٹل خدا دیتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے، تو مشہور ہونے والا ٹائٹل خدائی نہیں دیتی، خدا دیتا ہے۔ تو آپ امام رضا ہیں، امام رضا ہیں، تو یہ ٹائٹل رب کی طرف سے آیا، رب آپ سے جو ہے وہ راضی ہے۔ امام علی نام، علی نسب، پناہ اجم مقتدائے عرب۔ آپ امام علی، علی حسب نسب والے، اجمی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور عرب والے آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں کو پیدا کرنے والا آپ سے راضی ہوا تو آپ کا لقب رضا ہوا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب ولادت، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت موسیٰ کاظم ہے، میں ان پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ والدہ محترمہ کا نام نجمہ تکتم، اور نکاح کے بعد طاہرہ مشہور ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں یہ کنیز تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت حمیدہ خاتون کی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ کنیز ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت حمیدہ خاتون کی کنیز تھی۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا، اس مسئلے کو میں نے رات تراویح کے درس کے بعد بھی لوگوں کو بیان کیا ہے
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو آپ لوگ سن رہے ہو اماموں کا صدقہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ مسئلہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر اس سوال کا سامنا اور مسئلہ کا سامنا ان لوگوں کو ہے جو یورپ میں ہے اور امریکہ کے اندر ہے. یورپ اور امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ اس ٹاپک کو بڑے شد و مد سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ہم پر اعتراض تھوپ دیتے ہیں کہ غلامی کو اسلام نے مٹایا نہیں پھیلایا ہے. کچھ سنا آپ نے؟ اور یورپ کے لوگوں کو بڑا سامنا ہے اور امریکہ کے لوگوں کو بھی. تو میں اماموں کا صدقہ آپ کو یہ بات دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یاد کر لیں گے کہ بھائی جو یورپ کے پڑھے لکھے لوگ، جو امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے، اسلام نے غلامی کو مٹایا نہیں پھیلایا ہے، وہ کہاں تک سچ ہے؟ اب وہ اعتراض کیسے کرتے؟ کہتے ہیں امام زین العابدین کی والدہ جنگ میں آئیں، موسیٰ کاظم کی والدہ کنیز بربر قبیلے کی، علی بن موسیٰ رضا کی والدہ کنیز، محمد بن علی بن موسیٰ کی والدہ ام فضل کی کنیز. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کنیزوں کا استعمال ہے یہ کیا ہے؟ تو ہمارے بھی مسلمان کہ جن کا نالج کوئی نہیں ہے وہ اپنا سر یوں جھکا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈٹ کے جواب دیں وہ اپنا سر نیچے جھکا دیتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن نے تمہارے لیے حل نہیں کیا؟ وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جو صحابہ نے حل نہیں کیا؟ وہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جو ائمہ نے حل نہیں کیا؟ وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اولاد نبی آل رسول علی کی اولاد نے حل نہیں کیا؟ ڈھونڈو. تو ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم پر کوئی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ میرے اماموں پر جو اعتراض ہے کہ کنیز سے شادی کی، کنیز کو خریدا، تو اب فرض بنتا ہے کہ میں امام کے دفاع میں یہ گفتگو ضرور کرتا جاؤں. نارملی خطبہ اور مولوی حضرات اس ٹاپک کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ ٹاپک یاد کروانا بہت ضروری ہے. اب میری بات سن لیجیے، میں کچھ تمہید باندھنا چاہتا ہوں. جو بھی یورپ اور امریکہ کے اندر ہمارے اماموں پر اعتراض کرے کنیز کے حوالے سے یا غلاموں کے حوالے سے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض کرنے والے سب سے پہلے خود کو 600 عیسوی میں لے جائیں. 2015 میں بیٹھ کر ہم پر اعتراض نہ کریں، 600 عیسوی میں لے جائیں. جب وہ 600 عیسوی میں چلے جائیں گے اب ہم وہاں جاتے ہیں. 600 عیسوی میں پوری دنیا کو سامنے رکھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت آپ پوری دنیا کو سامنے رکھیے. یونان کو رکھیے، روم کو سامنے رکھیے، بڑی بڑی تہذیبوں کو سامنے رکھیے. سامنے رکھنے کے بعد اب میں گفتگو کرنے لگا ہوں اور میرے ایک ایک جملے کو سماعت کیجیے گا. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام غلام بناتا ہے، عورتوں کو کنیز بناتا ہے، تو دیکھیے غلام ہوتا کون ہے اور کنیز کون بنتی ہے؟ زیادہ تر غلام اسے کہتے ہیں کہ یا تو نسل در نسل وہ غلام چلا آ رہا ہے اور آزاد نہیں کیا. دوسرا مشہور وہ غلام ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت دی گئی، میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی دعوت دی گئی، وہ اسلام قبول نہیں کیا اور کہا چلو ٹھیک ہے اسلام قبول نہ کرو، تم شرارت بازی جو کر رہے ہو جزیہ دو، پھر جزیہ دے کر سارے حقوق جو ہیں وہ سیو کر لو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. وہ پھر بھی شرارت سے باز نہیں آ رہے، جزیہ بھی نہیں دے رہے، تو اب پھر تم تیار ہو جاؤ، اب تم پر حملہ کریں گے. تو اب تیسری بار جب حملہ ہوتا ان کے اوپر تو جو مرد آتے وہ غلام بن جاتے، جو عورتیں ہوتی وہ کنیز بن جاتی. کیوں؟ یہ شرارت بازی سے بازی نہیں آ رہے. لیکن اسلام میں ہر کوئی غلام نہیں ہوتا، مگر دوسری قومیں اور مذاہب جو اس دور کے تھے ان کے اندر ہر ایک غلام ہوتا ہے. وہ کسی آزاد کو پکڑ لے، اسے بیچ دیں، وہ بھی غلام. اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کیا غلام تھے یا غلام زادہ تھے؟ نہیں، وہ تو نبی کے بیٹے ہیں، تو وہ کیوں بک رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ اس دور کی مہذب تہذیبیں جو ہیں کسی کو بھی پکڑ کر بازار میں جا کے بیچ دیتی تھی. اسی طرح فرعونیوں کو دیکھ لو، یہودیوں کو ساری پوری قوم کو لاکھوں کو اپنا غلام بنا لیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو پورے مذاہب اور اس دور کو سامنے رکھنے کے بعد پھر ہم سے گفتگو کیجئے. تو کیا ہوتا تھا؟ جسے چاہے پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے. اسلام نے آتے ساری سب سے پہلا اعلان کیا، اسلام کے بانی نے کیا اعلان کیا؟ اب اعلان ذرا سماعت کیجئے. اور جتنے سکالرز ہیں یورپ کے اور امریکہ کے، خود کو 600 عیسوی میں واپس لے جائیں. ابھی کے دور کی بات نہیں کرو، پیچھے لے جاؤ اور تم اپنے آپ کو سامنے رکھو اور میں اسلام کی طرف سے تقریر کر رہا ہوں. سب سے پہلے بانی اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک دیکھیے غلاموں کے ساتھ کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں غلاموں کے لیے، اولاد علی کا سلوک کیا ہے غلاموں کے ساتھ، صحابہ کا سلوک کیا ہے غلاموں کے ساتھ. اب سب سے پہلے میرے نبی نے اعلان کیا، آپ ذرا دیکھیے گا احکام اور سلوک. میرے نبی نے اعلان کیا
آزاد آدمی کو بیچنا حرام ہے. یہ اعلان 600 میں ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ 600 میں اور کون سا ہے جو ہم پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہو؟ بھائی آج بھی غلام بنائے جا رہے ہیں، لیکن آج طریقہ جدا ہے. لیکن اسلام کے ہاں ایسا نہیں ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا آزاد آدمی کا بیچنا حرام ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے جھگڑا کرے گا جس بندے نے آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا ہو. یہ پہلا حکم نازل ہو رہا ہے. ہمیں مثال ضرور دیجیے گا 600 میں، 2015 میں مت آئیے، پہلے اس دور میں چلیے. تو جو بھی اب آ جائیے. تو ہمارے اسلام میں غلام کیسے بنتے تھے؟ جنگ ہوتی، جو پکڑے جاتے ان کو غلام بنایا جاتا. لیکن اس میں بھی پھر اختیار ہوتا کہ تم غلام بدلے میں لے کے چھوڑ دو، معاوضہ لے کے چھوڑ دو، یا احسان کر کے تم چھوڑ دو. اب آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا. قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو اس دور کے اندر جو جنگ میں قیدی پکڑے جاتے تھے ساری قومیں غلام بناتی تھی کہ نہیں؟ سارے قبیلے غلام بناتے تھے کہ نہیں؟ اب ہمارے نبی نے جو پہلی جنگ ہوئی، پہلے جو قیدی آئے، اب چاہیے یہ تھا کہ سارے قتل کر دیے جاتے، غلام بنا لیے جاتے. نہیں، ان کو بٹھا کر روٹی کھلائی گئی. لوگ قیدیوں کو دیکھو، یہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ان کو روٹی کھلائی گئی. آپ کہیں گے روٹی تو سارے کھلاتے ہیں. نہیں، اس دور میں روٹی امیر آدمی کھاتا تھا، غریب آدمی کھجوریں کھاتا تھا. روٹی کھلائی گئی، سب کی رسیاں کھول دی گئیں. پھر اب کہا گیا کہ تم بچوں کو پڑھاؤ، ٹھیک ہے، یا فدیہ دو تو تم چھوٹ جاؤ. یہ اعلان ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں اب دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. اب یہ مثالیں ہمیں دیجئے پہلے، پھر اعتراض کیجئے. اسلام ایک دم آ کر غلامی کو ختم نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بندے پکڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ساری جگہوں پر غلامیت چل رہی ہے. اب ان غلاموں کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ان غلاموں کے حقوق کو تبھی لائیں گے جب ہم غلام رکھیں اور ان غلاموں کو سکھائیں، غلاموں کو قوانین بتلائیں، غلاموں سے اچھا سلوک کریں. تو وہ غلام پھر جا کر دنیا کو بتائیں گے، دوسرے لوگوں کو، کہ دیکھو یہ ہے مذہب کہ جہاں غلامیت کا کوئی تصور ہی کچھ ڈیفرنٹ سا ہے. اب آ جائیے، قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ کہا کہ غلام زیادہ سے زیادہ نکالو، لاؤ نہیں، نکالو. اب نکالنے کے مختلف بہانے رکھ دیے. وہ کیسے؟ اب سنیے. سب سے پہلے قرآن مجید کا ایک نعرہ یہ بھی ہے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. تصور یہ ہوتا ہے کہ غلام ایک گھٹیا چیز ہے. نا. غلام نے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو وہ اس مشرک سے عظیم تر ہے. خواہ وہ مشرک خوبصورت ہو، امیر ہو، بڑا اچھا ہو، خاندان والا ہو، لیکن وہ اس غلام سے کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا جس غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب بڑی بات ہے بھائی کہ غلاموں کا ایک مقام بنا دیا گیا، ایک مقام بن گیا غلاموں کا. پھر اس کے بعد اب چلیے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اگر کسی آدمی نے قسم توڑ دی ہے، قسم اٹھائی اور توڑ دی. آج کل تو خیر لوگ ویسے ہی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. گنبد خضرا کی قسم اٹھا دی، دوسری قسم اٹھا دی. قسمیں عام ہو گئی ہیں. جب سے آدمی سعودی عرب سے واپس آیا ہے نا، وہ قسم کو کچھ سمجھتا نہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا، واللہ باللہ تاللہ، کسی نے جھوٹی قسم اٹھا دی یہ لفظ کہہ کر، تو اب کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو روٹی کھلائے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دے، یا ایک غلام آزاد کر دو. اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یہ تحریر اور رقبہ جو ہے، آزاد کر دینا ایک گردن کو، غلام کو. یہ دیکھیے کہ یعنی قسمیں آدمی اٹھاتا رہتا ہے، تو کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. تو ابھی غلامی مٹا رہا ہے یا غلامی پھیلا رہا ہے اسلام؟ آگے چلیے سورہ مجادلہ کے اندر، جس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری بہن جیسی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب کفارہ تو ہے، تو کفارہ کیا دیں گے؟ فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا، چھونے سے پہلے. اب دیکھیے غلامی مٹ رہی ہے یا پھیل رہی ہے؟ نہیں، غلام نکالو. آگے چلیے، جس نے غلطی سے کسی کو قتل کیا تو جرمانہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 92، ومن قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنہ. اور جس نے خطأ کسی مومن کو قتل کر دیا تو آزاد کرو غلام، وہ غلام کہ جو قیمتی ہے. قیمتی غلام کون سا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا، یہ قیمتی غلام ہے، کیونکہ ایسے غلام کم ملیں گے. اب دیکھیے آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہو، یورپ میں رہتے ہو، آپ اگر چکن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو حرام چکن سستا ملتا ہے، تو اگر آپ نے حلال ذبیحہ چکن لینا ہو تو وہ اسے مہنگا ملے گا. تو یہی صورتحال تھی کہ غلام اگر بازار میں لینے جاتے تو عام غلام سستے مل جاتے، لیکن جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ غلام مہنگا ہوتا. تو اب غلاموں کو غلامی ختم ہو رہی ہے.
غلامی پھیلائی نہیں جا رہی. تو اس لیے خدا کے لیے جتنے اماموں کو سننے والے ہو, یہ فرض بنتا ہے امام کے در کا ایک سگ, ایک کتا ہونے کے ناطے سے کہ میں اس مسئلے کو کلیئر کروں. میرے اماموں پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ کنیز کی بیٹی کنیز لے کر آئے, وہ فلاں. غور سے سنیے گا, میں اس ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. کرامتیں بیان کرنے سے بہتر یہ مسئلہ ہے. ہمارے امام جو کام کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے. تو اب سنیے کہ کیا ہوا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اب وہ جا کر قیمتی غلام ڈھونڈے اور اس کو آزاد کرے. پھر چلیے, اگر کسی سے تمہاری جنگ ہے, کسی ملک سے جنگ ہو رہی ہے, وہاں تم سے مسلمان قتل ہو گیا, تو اب کیا ہوگا؟ اب پھر اب ذرا کفارہ دیکھیے, مومن غلام ڈھونڈ کر اس کو آزاد کرو. تو اگر اس ملک میں قتل ہوا جس سے تمہارا معاہدہ تھا, امن تھا, جنگ نہیں ہو رہی, تو وہاں کا کیا ہوگا؟ اب تم دیت بھی دو, یعنی 100 اونٹ دیت بھی دو, اور ایک مومن غلام جو ہے وہ خرید کر آزاد کرو. اور اگر غلام نہیں مل رہا تو 2 ماہ متواتر روزے رکھو. تو غلام آزاد کرنے کی جو ترغیب ہے یہ اسلام دے رہا ہے. سورہ بلد میں چلیے, وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا معلوم کہ دین کی دشوار گزار راہوں پر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذرا دیکھیے, خدا قسم یہ خود پڑھیں گے تو وقت نہیں ہوتا اتنا. وما ادراک ما العقبہ, تجھے کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ, غلام آزاد کرنا. اللہ اکبر جل شانہ, فک رقبہ. اب آ جائیے بخاری شریف میں, بخاری شریف کی حدیث سن لیجیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اس مسلمان غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے عضو کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ ذرا مشکل ہوا کیونکہ ہم کرامتیں سننے کے عادی ہیں, تو اس لیے ہم تحقیق کو بہت کم سنتے ہیں اور لوگ ہم پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے پکا یقین ہے, بڑا فخر ہے مجھے ان لوگوں پر جو اماموں کے شدا ہیں, وہ اس مسئلے کو زبانی یاد کریں گے اور آگے پھیلائیں گے. اب آ جائیے, صحابہ کا عمل کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلام آزاد کیے ایک روایت کے مطابق. حضرت عائشہ صدیقہ نے 69 غلام آزاد کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکثرت غلام آزاد کیے. ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو خرید کر آزاد کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلام آزاد کیے. بلکہ ایک دفعہ تو میرے نبی کی دعوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم مبارک اٹھاتے تھے, حضرت عثمان غنی گنتے جاتے تھے. کہا کیا گن رہے ہو؟ کہا میں سرکار کے قدم گن رہا ہوں. کہا کیوں قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا میں نے منت مانی ہے کہ اگر سرکار میرے گھر میں قدم رکھیں گے تو جہاں سے یہ چلے ہیں وہاں سے گھر تک جتنے قدم بنیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. اللہ اکبر جل شان. اسلام مٹا رہا ہے یا پھیلا رہا ہے؟ نہیں, اسلام غلامی کو ختم کر رہا ہے. لیکن اب طریقہ تو ہے. اب یہ مثالیں میں پوچھنا چاہوں گا یورپ کے اسکالر سے اور امریکہ کے اسکالر سے. یہ مثالیں میں پوچھنا چاہوں گا 600 میں. آپ کی بات نہیں کرو, آپ کے تقاضے کچھ اور ہیں. بتائیے کہ اس وقت یہ غلاموں کے ساتھ ہو رہا تھا. حضرت حکیم بن حزام 100 غلام آزاد کیے. حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000 غلام آزاد کیے. حضرت ذوالقلع نے ایک دن میں 8000 غلام آزاد کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30000 غلام جو ہیں وہ آزاد کیے. اس کے علاوہ بے شمار صحابہ ہیں, کئی غلام جو ہیں وہ آزاد کرتے رہتے تھے. غلاموں کو آزاد کرنا, جاؤ آزاد کیا, لے آؤ فلاں جگہ سے لے کر آزاد کر دو, لے آؤ فلاں جگہ سے آزاد کر دو. تو ان مختصر مثالوں سے معلوم ہوا کہ چونکہ کفار ہمارے مسلمانوں کو پکڑ لیتے تھے, اس لیے مسلمان بھی اپنے قیدی چھڑانے کے لیے ان کے لوگوں کو پکڑتے تھے. مگر ہمارے ہاں قوانین تھے, باقی کسی قبیلے کسی مذہب کے اندر کوئی قانون نہیں تھا غلاموں کے لیے. ہمارے اسلام میں قانون ہے. جائیے کدوری اٹھائیے, ہدایہ شریف اٹھائیے, اب جائیے بلکہ ہماری حدیث کی کتب اٹھائیے, آپ کو چیپٹر نظر آئیں گے, پورے باب ہیں. ان بابوں کے اندر غلام کے قوانین بیان کیے گئے ہیں. تو پتا چلا کہ غلام اسلام کے اندر اتنا اہم تھا کہ اس کے قانون بیان کیا گیا, قوانین بیان کیے گئے ہیں. اب آگے مسلمان عمل کرے یا نہ کرے تو یہ الگ بات ہے, لیکن قوانین اسلام نے اس کو بیان کر دی اس کے اندر. اب آ جائیے, اب چند مثالیں دے دوں میں تمہیں کہ غلام اور کنیزوں کے ساتھ جو قوانین بنائے گئے اور سلوک جو ہے یہ کیا کیا جاتا تھا. قرآن مجید میں حکم آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پہ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غلام اور وما ملکت ایمانکم, یہ تمہاری باندیاں ہیں, ان سے بھلائی کرو. پوری نہیں پڑھی میں نے, آگے میں پڑھ دیا وما ملکت ایمانکم, ان سے بھلائی کرو. جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 9 پر ہے. اپنے غلاموں کی اپنے اولاد کی طرح عزت کرو کہ غلام تمہارے بچے ہیں, اس طرح ان کی عزت کرو. جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اگر کوئی مشکل کام تم نے غلام کو کہہ دیا, غلام کو دیا وہ کام ہارڈ ہے, تو خود ساتھ اس کی مدد کرو جا کے.
بھائی ان احکامات کے ہوتے ہوئے یورپ اور امریکہ ہم پر اعتراض کرے کہ اسلام نے غلامی کو پھیلایا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ذہانت کدھر چلی گئی اب۔ ابن ماجہ صفحہ 262 پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کو پیٹا تو اب کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ لو، اس نے صرف ایک تھپڑ مارا ہے تو اسلام کا بانی یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے، اس غلام کو آزاد کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کی کتنی فکر تھی۔ آپ کے آخری کلمات کیا تھے؟ آخری کلمات ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 345 کے اوپر، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری میں تم کہہ رہے ہو جی کہ وہ زیادہ سے زیادہ غلامی کو پھیلایا ہے۔ اتنے دلائل کے ہونے کے باوجود اے مسلمان اگر تو چپ کر گیا، اے امام علی رضا کو ماننے والے تو چپ کر گیا، تو بڑے تعجب کی بات ہے یار۔ پھر تو حقیقت کو آگے بیان کرو، آگے پھیلاؤ، چپ نہ کرو۔ تمہارے پاس سچائی ہے، صرف تم نے یاد نہیں کی، تم نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی تم نے۔ تو یورپ اور امریکہ کے سکالر سے سوال ہے 600 عیسوی 700 عیسوی میں مجھے تم خود سے یہ مثالیں دے دو۔ مگر ایک اعتراض ہوتا ہے، جب اسلام غلام بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو غلام رکھتا کیوں تھا؟ تو بھائی غلام کیوں رکھے جاتے تھے؟ یہ امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، ان کی سیرت میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ بڑے ٹاپ کی ایک چیز مجھے ان کی زندگی کے اندر، ویسے تو ماشاءاللہ ان کی ہر لمحہ ان کا زبردست ہے، لیکن ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ملتی جاتی ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر ایک خاص چیز ہے، یہ غلاموں کو لے کر آتے تھے۔ ان کے مدرسہ کے اندر غلام پڑھتے تھے، یہ خصوصی طور پر انہیں پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور دراز کے لوگ جو ہیں، دوسری دنیا کے جو دوسرے رہنے والے علاقوں میں، وہ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ اب ان کو واقف تو کرنا ہے، تو یہ پھر کیا کرتے کہ مسلمان غلاموں کو اپنے پاس رکھتے، ان کو قرآن ان کے سامنے پہلے تو اپنا کریکٹر واضح کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی سکھاتے، ساتھ ساتھ یہ قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، تعلیم سیکھتے، انہیں پتہ لگتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا کہ واحد دنیا کے اندر آپ کو مسلمان قوم ایسی نظر آئے گی کہ جو ان کا غلام ہوتا تھا وہ واپس جانا پسند نہیں کرتا تھا، غلامیت کو ترجیح دیتا تھا۔ ایسی مثال کوئی دکھا دو۔ کوئی ایسا ہے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے غلامیت کو ختم کیا ہے، تو لوگ ان سے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، کیا کوئی زیادہ عیاشی کی زندگی گزر رہی تھی آزاد ہونے کے بعد؟ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خرید کر آزاد کر دیا تو آپ واپس نہیں گئے اپنے گاؤں، واپس نہیں گئے، ایتھیوپیا میں واپس نہیں گئے، آپ ادھر ہی رہ گئے، ساری زندگی گزار دی۔ جب سرکار حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے تو پھر کہیں رخ کرا آپ نے، پھر کہیں گئے۔ تو بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق دور دراز سے غلاموں کو لاتے اور اپنے مدارس میں ان کو اسلام کی تعلیم دیتے۔ اب مجھے نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مولوی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ ہمیں یہ بتا دو کہ کتنے محدثین ہیں، کتنے مفکرین ہیں، کتنے ائمہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ یا ان کے دادا غلام تھے، پردادا غلام تھے، یا ان کے ابا غلام تھے، لیکن انہوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کی اور سارے لوگوں نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا جی یہ غلام ہے۔ حضرت حسن بصری کیا ہیں؟ ان کے ابا غلام تھے، لیکن کیا آپ ان سے نفرت کرتے ہو؟ نہیں۔ حضرت حسن بصری کو ہر تصوف کا ہر بادشاہ اپنے سر پر اٹھاتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کا خطبہ سنا اور اجازت دی کہ تم جو ہے تم تقریر کر سکتے ہو۔ میں حضرت حسن بصری پہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب آ جائیے کہ یہ جو کنیزیں ہیں، ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا جاؤں، صرف ہمارے اماموں پر اعتراض نہ ہو، امام جعفر صادق پر اعتراض نہ ہو، امام باقر پہ اعتراض نہ ہو، امام موسیٰ کاظم پہ اعتراض نہ ہو، یہ کنیزوں کا جو اعتراض ہے یہ پھر حضرت سلیمان سارے نبیوں پر چلے گا۔ کنیزوں کا جو مسئلہ ہے یہ پھر چلے گا تو پھر نبیوں پر بھی اعتراض چلے گا۔ اب دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں یہ ہولی اسکرپچر، نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اب اس کا 1 کنگز بک کا نام، اس کا چیپٹر جو ہے وہ 11 ہے۔ اب چیپٹر 11 سے میں ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ چیپٹر 11 کا سائن نمبر جو ہے وہ 3 ہے۔ اینڈ ہی کیم ٹو ہیو 700 وائفز، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں، پرنسیسز، اینڈ 300 کانکیبائنز، 300 کنیزیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟
تو اب اگر اعتراض ہوگا تو پھر اعتراض لمبا چلے گا. پھر آگے اگر میرے امام پر اعتراض ہوگا, امام جعفر صادق پر اعتراض ہوگا, امام باقر پر اعتراض ہوگا, اگر ان اماموں پر اعتراض ہوگا تو پھر یہ اعتراض ہر نبی پر ہوگا. کتنی لونڈیاں تھیں سلیمان علیہ السلام کے پاس؟ 300. میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس, آپ کے پاس بھی کنیزیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 2 بیویاں 2 کنیزیں تھیں. یہ سلسلہ سارے نبیوں میں چل رہا ہے. تو اگر ہمارے اماموں پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر نبیوں پر بھی اعتراض ہوگا. تو یہ سب سے میری گزارش ہے, ان چیزوں کو آپ سب لوگ ذہن نشین فرما لیجئے. اب ایک اور اعتراض رہ گیا, وہ بہت بڑا تھا, بڑا ضروری ہے, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا, لیکن امام, ہم نوکر ہیں امام کے در کے. ہمارے امام پر جو اعتراض کرے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو وہاں لگا کر اپنے امام کی طرف سے جواب دیں. پھر دیکھیے امام کے صدقے سے رب ہم پر کتنا کرم فرماتا ہے. دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ کہ کنیز کو اپنے گھر میں بیوی کی طرح رکھ لینا, یہ پھر ہمارے امام پر اعتراض ہے. اور آج کے دور کے غیر مسلم اور جدید مسلم شرم دلانے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں, حالانکہ خود ان کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے. یہ جتنے غیر مسلم اور یورپ والے ہم پر ہر ہفتے نئی گرل فرینڈ لیتے ہیں, وہ بھی تو لونڈی کنیز ہی ہے نا, جب جو نکاح میں نہیں آ رہی تو پھر کیا ہے. ہر ہفتے نئی گرل فرینڈ ہے, لیکن ہمارے امام پر اعتراض ہے کہ گھر میں کنیز کیوں ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, میرا صرف یہ سوال ہے کہ جنہوں نے اسلام پر اعتراض کیا کنیز کے اوپر, مجھے یہ بتا دو کہ عورت آدمی پر حلال کس وجہ سے ہوتی ہے. پلیز, میں پھر بار بار معذرت کر رہا ہوں اپنے سننے والوں سے, میں عادی بنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کچھ اہم بات بھی سن لیجیے. امام کے قدموں کا صدقہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو حل ہو جائے گا کہ عورت آدمی پر حلال کس وقت ہوتی ہے. ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے میرے لیکچر کے دوران, جی مختار شاہ صاحب وہ جب نکاح ہو جاتا ہے. نہیں, نکاح سے عورت حلال نہیں ہوتی, نکاح ایک طریقہ ہے. اگر اچھا نکاح ہے کیا؟ نکاح یہ ہے کہ خامد کا کہنا کہ میں نے تجھے قبول کیا, یا خامد کی طرف سے کوئی وکیل. عورت کا کہنا میں نے تجھے قبول کیا, یا خامد کی طرف سے بیوی کا کہنا کہ میں نے تجھے قبول کیا, یا بیوی کی طرف سے کوئی وکیل. میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. تو اگر یہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر, ایک لڑکی ایک لڑکا کمرے میں بیٹھ کر کہیں میں نے تجھے قبول کیا, میں نے تجھے قبول کیا, کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر تو جب پتہ یہ چلا کہ نکاح سے حلال نہیں ہوتی, حلال کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اب آپ نے روزہ رکھا ہے, صبح سے شام تک آپ کی بیوی آپ کے اوپر حلال نہیں ہے, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جب کہے گا تو حلال ہے, اللہ نہیں کہتا تو حلال نہیں ہے. تو بات اس طریقے پر نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے کہ پروردگار عالم کب کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو نکاح اللہ نے یہ فرما دیا کہ پبلک کے سامنے دو کا ایجاب و قبول کر لینا میں حلال کرتا ہوں آزاد عورت کے لیے, کہ یہ طریقہ آزاد عورت کے لیے ہے, یہ تمہارے لیے حلال ہوگی عورت. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک یمین, وہ کہ جو تمہارے انڈر آ گئی ہیں, ما ملکت ایمانکم ہیں, وہ تمہارے لیے حلال. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 طرح کی عورتیں حلال کر دی. میری بات سمجھ آ رہے ہیں؟ اب اللہ کا حکم سن لیجیے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اللہ کیا فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 3 پہ, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تمہارے لیے ازواج جائز ہیں, نکاح جائز ہیں. تو اب اگر تم 2 3 4 میں عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی تمہارے لیے, فَإِنْ لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, ایک بیوی, اور ما ملکت ایمانکم, یا لونڈی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنیز کو جائز قرار دیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا, اللہ فرماتا ہے ہم حلال کرتے ہیں نبی تمہارے لیے بیویوں کو حلال کیا جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہو, اور آپ کی باندیوں کو آپ پر حلال کر دیا جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت کے ذریعے دی. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو کنیز پر اعتراض مت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اگر سچے مسلمان ہیں تو ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں, دوسروں کے لا کو مانتے نہیں ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو ایک نئی گرل فرینڈ لے لینا جائز ہے, اور اگر کسی نے کنیز رکھ لی تو ہمارے اماموں پر اعتراض ہو گیا. تو اماموں نے غلامیت کو ختم کیا, ان کو گھر میں رکھ کر تعلیم دی اور معاشرے میں اعلیٰ مقام دلوایا. اور اب جب پوری دنیا نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ غلام نہیں ہونا چاہیے.
8वें ताजदार विलायत व वलायत हज़रत अली बिन मूसा रिदा की वालिदा कनीज़ हैं। अली बिन मूसा रिदा की विलादत 148 हिजरी में हुई और इसी हिजरी में आपके दादा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर जल्ल शानहु। अगर 1-2 माह भी मिल गए हैं तो यकीनन दादा का लमस अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला होगा। बुजुर्गों का हाथ लग जाना ही, ये तो खून ही सारा खालिस है, हाथ ही किसी का लग जाए तो उस चीज़ के दर्जे को बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर जल्ल शानहु। अब देखना ये होता है उसका बचपन और तालीम को देखना होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, आपका दिल चाहता है बोलो रदा बोलो रिदा बोलो, मतलब दोनों के ठीक है। आपकी विलादत 148 हिजरी में हुई, ये मशहूर रिवायत। पैदा कहाँ हुए? मदीना के अंदर। हाय हाय हाय, क्या मकाम है वहां। तो किसी को मरने के लिए जगह मिल जाए तो कमाल है, इनको तो विलादत के लिए जगह मिल गई है। पैदा हुए वहां की फ़ज़ाएं, अल्लाह अकबर। इसलिए ये मैं रेकमेंड करूंगा अपने सुनने वालों के लिए, आप जब कभी उम्रा करने के लिए जाओ तो मक्का शरीफ की बनिस्बत मदीना शरीफ से अपना सारा सामान जो है वो ख़रीदो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। और मदीना के किसी बंदे को तंग ना करना, कोई तुम्हें धोखा दे रहा हो, कोई तुम्हें कुछ कह रहा हो, कुछ भी करे, मदीना के किसी बंदे को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर जल्ल शान। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो मदीना में आप पैदा हुए। मदीना का क्या मकाम है। जिस वक्त आपकी विलादत हुई तो आपके वालिद गरामी हज़रत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 20 साल थी। इसलिए जब बच्चा बालिग हो जाए 18-19 साल में बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। वो बड़ी चीज़ों से बच जाता है। फ़ायदा भी होता है कि फिर बच्चे जवान हो जाते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारी उम्र 60 साल होगी तो पता चला बेटा जो है वो 5 साल का है। इसमें गलती तो कोई नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर जल्दी 18-19 साल में शादी की और आज के दौर में तो लाजमी कर देनी चाहिए। ईमान भी बच जाता है और औलाद भी ताकतवर होती है और आदमी को सपोर्ट मिल जाती है। इमाम अली बिन मूसा रिदा को तकरीबन 20 साल अपने वालिद गरामी हज़रत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहने का मौका मिल गया। अजमियों के लिए प्रॉब्लम तो क्या होती है, हमारे लिए जैसे हम लोग जाते हैं मदरसा के अंदर। मैं जामे नईमिया गया, डॉक्टर सरफराज नईमी अल अज़हरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मुझे इल्म सरफ इल्म नाव अपने पास बिठा कर पढ़ाई। ये मेरे लिए सादत और फ़ख्र है। अपने पास इल्म सरफ, मैं पहले इल्म सरफ फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालत फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालते फ़ालतुमा फ़ालतुना फ़ालतो फ़ालना, ये मैंने अपने उस्तादों के पास बैठ कर इन्हें याद किया। ये याद करने के बाद फिर हमें अरबी के बुनियादी चीज़ें, इन्ना अन्ना कान्ना लकिन्ना लैता लल्ला, इन्ना ये करता है और काना ये करता है और ये हरफे अन जो है वो ये ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ती हैं। इसके ऊपर हमारे कितने साल लग जाते हैं। लेकिन जो अरबी में पैदा, उस दौर में जो पैदा हुआ, जो इमाम है, जो इनको अरबी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरबी तो इनको ऑलरेडी आती है। अब इनको चीज़ों को याद करना है। अब हमारे लिए होता है ये किताब याद करो, ये करो, ये करो। लेकिन उन इलाकों के अंदर क्या होता है कि उसमें एक टॉपिक, एक लेक्चर दिया जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ों को बयान कर दिया जाता है। तो इमाम अली बिन मूसा और रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर के अंदर अरबी ज़ुबान मिली। और वालिद गिरामी वो हैं कि जिनके पास अपने अल्लाह अकबर जल्ल शानहु अली का इल्म है, इमाम हुसैन का इल्म है, इमाम बाकिर का इल्म है, इमाम जाफ़र सादिक का इल्म है। तमाम इल्म उनके अंदर बंद हैं। वो सारे इल्म अब ये बच्चा सीख रहा है। और उसके अलावा आपकी वालिदा माजिदा, अल्लाह अकबर जल्ल शानहु, आपकी वालिदा जो है नजमा या तख्तुम, ये कनीज़ थी हज़रत हमीदा खतून की। और हज़रत हमीदा खतून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में ये मैं बयान कर चुका हूँ कि आप मदीना की बहुत बड़ी आलिमा फाजिला थी। फ़िक़्ह के जितने मसाइल औरतों को पेश होते थे वो आपसे आकर पूछती थी। और आप शागिर्दा हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब बता दिए कि जिनकी वालिदा इतनी बड़ी आलिमा फाजिला की कनीज़ हो रही हो और वालिद गिरामी पूरे वारिस इल्म के, जो अली से चलता आ रहा है, तो क्या यार कमी होगी। 20 साल तक रहकर अपने वालिद गिरामी से सीखा। तो उस दौर में मुसलमान आम तौर पे और औलाद रसूल ख़ास तौर पे ग़ुलामों को कुरान और हदीस सिखाते थे, हाफ़िज़ कुरान बनाते थे। यूं कह दीजिए कि वो गंवारों को मुहज़्ज़ब बनाते थे। तो ये तो खुद बेटा है, किसी से कितना सिखाया होगा और बेटे ने कितना सीखा होगा। इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह में एक मकाम पैदा किया। तो एक तो ये होता है कि बंदा बता दे जनाब उन्होंने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब, बड़ी लंबी लिस्ट लग जाती है। अगर कोई माहिर उस फील्ड का एतराफ़ कर ले तो उसकी काबिलियत और मुस्तनद हो जाती। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में माहिरीन ने क्या कहा। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह जामे व करामातिल औलिया में क्या कहते हैं, अहद अकाबिरिल आइम्मा व मसाबिहुल उम्मा मिन अहलिल बैत नबुव्वा व मआदिनिल इल्म, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। ये जो जुमला है तमाम चीज़ों से बेनियाज कर देता है।
کہ ہم بتایا جائے یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری. ومعادن العلم، آپ معدن نہیں معادن ہیں، علم کے آپ جو ہیں وہ کان ہیں علم کی، جیسے کان نہیں وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں. تو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام علی بن موسیٰ الرضا یہ علم کی کان ہے. اللہ اکبر جل شان. محمد بن عمر واقدی کہتے ہیں علی بن موسیٰ الرضا ایک عظیم محدث تھے، فقیہ تھے. آپ کی عمر 24 سال تھی جب آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے. اب آپ بتا دیجئے اس دور میں علم کا مرکز جو تھا وہ مسجد نبوی میں دور دراز سے آ کر لوگ علم سیکھا کرتے تھے. یہ جتنے بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی محدث آپ کو نظر آئیں گے، ان کا چکر سال میں ضرور لگتا تھا مکہ میں اور مدینہ میں. اور مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر جو لیکچر دیا کرتے تھے، وہاں لیکچر دینے والا بہت بڑا علامہ ہوتا تھا، کیونکہ پوری دنیا کے اسکالرز نے آ کر ان سے سننا ہوتا تھا. تو امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر موسم حج میں خطبہ اور فتویٰ دیا کرتے تھے. تو فتویٰ عام بندہ نہیں، ایسے ہی مفتی بن گیا بندہ. فتویٰ دینے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہوتی. آپ بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے اور آپ محدثین کی نظر میں سیکھا تھے. سب لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی ہیں. لازم ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خطباء پہ اور علماء پہ لازم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پر عمل کرتے ہوئے امام کی شان کو ضرور بیان کریں. ابو نواس بہت بڑا شاعر گزرا ہے تو بہودہ قسم کا شاعر تھا. الف لیلا جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. ویسے بھی ابو نواس کی ٹیلز جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں. اس نے ہر قسم کی شاعری کو چھیڑا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب آدمی بہت غریب ہوتا ہے نا تو وہ شہرت کے لیے جو چیز ملتی جاتی ہے کرتا جاتا، ٹکا ٹک ٹکا ٹک کرتا جائے تاکہ وہ بلندی کے اوپر چڑھے. وہ ایسے سہاروں کو ڈھونڈتا ہے کہ جن سہاروں سے وہ شہرت کی بلندی پہ پہنچ جائے. اس کے لیے اس کو اپنے گروپ کی مخالفت کرنی پڑے، اپنے لوگوں کی مخالفت کرنی پڑے، کرے گا لیکن دوسروں کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا اور وہ مشہور ہوتا جاتا. ابو نواس کا یہی طریقہ تھا. ابو نواس نے کیا کیا کہ شہرت کے لیے اس نے ہر ٹاپک کو چھیڑا. شراب کے بارے میں لکھا، شباب کے بارے میں لکھا، جو تھا گند لکھتا جاتا تھا، لطیفے جو کچھ تھا یہ لکھتا جاتا. کسی نے ایک دن ایسے ہی بات چھیڑ دی. ابو نواس سے یہ کہا یار تو ہر چیز کہتا جاتا ہے، ہر چیز جس پہ تجھے کہتے ہیں اچھا ہو برا ہو ہر شعر لکھ دیتا. بعد میں اس نے آخر میں توبہ کر لی تھی. تو ہر چیز لکھ دیتا ہے. کیا تو نے امام علی بن موسیٰ الرضا کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دینا ہوتی ہے نا تو اس سے کوئی کام کروا لیتا. آپ پتہ نہیں اس بیچارے پہ رب کو کیا رحم آیا، نظر کرم فرمائی. تو آپ سوچے بیٹھ گیا کہ میں علی بن موسیٰ الرضا کے بارے میں کیا لکھوں. تو اس کا آخری جملہ مجھے بڑا ٹاپ کا لگا ہے. تو لکھتا ہوا کہتا ہے، میں ترجمہ آپ کی نظر کر دوں. کہتا ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا ان کے بارے میں نسب ان کا بڑا بلند ہے. مجھے لوگوں نے بتایا ان کے پاس ہر علم ہے، وہ علم کہ جو نبی کی باتوں سے نکلتا ہے. نبی سے جو علم چلا تھا، نبی کی بیٹی تک، نبی کے داماد تک، وہ سارا علم ان کے پاس ہے. ان کی مدح اللہ اکبر جل شانہ. مجھے لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ تم مدح کرو ان کی، اس شخص کی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خصلتوں کو جمع کر دیا ہے. تو بیان کرتے ہوئے آخر میں جو کہہ گیا نا، غضب کر گیا خدا قسم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لائن کے صدقے اللہ نے اس کو آخرت میں توبہ کی توفیق دے دی. اور اس نے توبہ بھی کمال کی کری ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آخر میں امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے قلت لا استطیع مدح امام. میں تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں امام علی بن موسیٰ الرضا کی مدح کر لوں. کان جبریل خادما لابیہ، اس شخص کی مدح میں کس طرح کروں کہ جبریل علیہ السلام جس کے باپ کے خادم ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور مجھے خدا کی قسم پکا یقین ہے کہ اس لائن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق، ورنہ جو کچھ نے بیان کیا یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ابو نواس نے کیا کیا ہے اس کی شاعری نے، لیکن اس کو توبہ کی توفیق مل گئی. اب توفیق جو توبہ کی وہ اس کی توبہ بڑی مشہور ہے. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى علی النار الجحیم فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی فانک غافر الذنب العظیم. اے الہی میں جانتا ہوں کہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں، میں دوزخی ہوں، لیکن مالک مجھے توبہ کی توفیق دے، میرے گناہ معاف فرما، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا غالب ہے. وعملنی معاملۃ الکریم وثبتنی علی النہج القویم. اے مالک میرے ساتھ وہ معاملہ کر جو کریم معاملہ کرتے ہیں. ذنوبی مثل اعداد الرمال فہب لی توبۃ یا ذا الجلال. اے یا ذا الجلال مجھے توبہ کی توفیق دے، میری توبہ قبول کر، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ معاف کر دے کہ جو ریت کے ذروں کے برابر ہیں.
ہائے 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 الہی عبدک العاصی عطا کا مقرن بالذنوب وقد دعاکا، اے اللہ تیرا بندہ گناہگار تیرے پاس آیا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا، اور تجھے پکارتا ہے ان تغفر وانت لذاک اہل، اگر تو بخش دے اور تو بخشنے والا ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن نَرْجُو سِوَاكَ، اگر تو نے دھتکار دیا مجھے اپنے در سے تو بتا پھر ہم تیرے سوا کس سے امید رکھیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ جملے اس کو امام علی بن رضا موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یہ جملے اسے مل گئے، اور مرتی دفعہ یہ جملے کہہ گیا، اور یہ جملے جو ہے نا غضب کے یہ جملے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی میں ہی یہی جملے رب کی بارگاہ میں بھی دہراتا ہوں۔ اللہ اکبر، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا ان تغفر وانت لذاک اہل وان تطرد فمن نرجو سواکا، پروردگار عالم تیرے علاوہ پھر ہم کس سے جا کے امید رکھیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، صرف کرامتیں ہم اگر بیان کر دیں تو کرامتیں بیان کر دینے سے کوئی اتنا مقام اعلیٰ نہیں ہوگا، جو ہمارے امام کا مقام ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا تصوف کے شہنشاہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مختار شاہ یہ تصوف کے شہنشاہ، یہ تصوف بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس لیے تو ائمہ کا ذکر کر رہا ہوں، تصوف انہی سے چلا ہے۔ تصوف کی جو جو چیز تمہیں چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے، اس لیے تو ان کا ذکر کیا ہے۔ انہی سے تو آگے یہ اولیاء کرام چلے ہیں، ان کے سارے سلاسل انہی سے تو چلے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معروف کرخی 14 سلاسل کے پیشوا ہیں، وہ ان کے در کے غلام ہیں۔ غلام کا معنی وہ اصطلاحی معنی نہیں لے رہا، حقیقی معنی ہے، واقعی ان کے دربان تھے۔ اب آئیے ذرا سن لیجیے، یہ ہے کرامت سب سے بڑی۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ 14 سلاسل کے پیشوا، سلسلہ قادریہ کے 9ویں امام ہیں۔ 9ویں آپ امام علی بن موسیٰ رضا کے مرید، خلیفہ، آپ نے کافی عرصہ آپ کی غلامی میں گزارا۔ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، بعض نے کہا ان کے باپ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ میرے پاس ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ آئے پلٹ کر تو ان کے ماں باپ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلام تھے علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ نے علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کیا، اور آپ کی وجہ سے ہی ماں باپ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، حضرت امام رضا سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا۔ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال بڑے تھے علی بن موسیٰ رضا سے، کیونکہ آپ کی پیدائش بغداد کے محلہ کرہ میں 133 ہجری میں ہوئی، تو آپ نے آخری عمر میں امام علی بن موسیٰ رضا کی دربانی پھر اختیار کر لی۔ پہلے بھی آپ ان کے غلام تھے، پھر آپ نے امام کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو جب آزاد کر دیا تو آپ نے امام سے فیض لیا، حضرت داؤد طائی سے فیض لیا۔ اب جب آپ کی عمر آخری ہو گئی، یعنی 60 سے بھی اوپر چلے گئے، آپ کی عمر 66 65 66 67 کے قریب، اب دوبارہ پھر پلٹ آئے واپس، اور آپ نے امام کے دربار پہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہتے، جو آتا اندر امام کو کہتے امام فلاں ملنے آئے ہیں، تو اجازت ہوتی تو پھر اندر جاتے، لیکن ہوا کیا، چوکیداری کر رہے تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا، خراساں سے لوگ آئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، تو کہا ذرا رک جاؤ تم، امام ابھی باہر تشریف لاتے ہیں پھر تم زیارت کرنا۔ ایک دم سے امام اندر سے پیغام آیا کہ امام آ رہے ہیں، دروازہ جب کھول دیا گیا تو لوگ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنا مجمع تھا، اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مجمع وہ لڑکوں نے دیکھا نہیں، اور 67 سال کے یہ بوڑھے ایک دم سے مجمع کے نیچے آگے، لوگ امام کی طرف بڑھ رہے تھے، سب لوگوں کی ہڈیاں، پاؤں اور یہ چیزیں جب ان کے اوپر پڑی تو ان کی یہ ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور اپنے امام، اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے آقا کے در پر ہی اس غلام نے جان دے دی۔ اس سے بڑھیا جان اور اس سے بڑھیا سعادت دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتی۔ 14 سلاسل کے پیشوا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جان دی تو امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر آپ نے جان دے دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ویسے اگر آپ نے کرامات پڑھنی ہو تو چونکہ وقت جو ہے وہ میرے پاس کم ہوتا ہے، کرامات کو اگر بیان کرنے لگے تو 4 5 6 اگر بہت ایک زندگی پوری گزر جائے، سمجھ آئیے، ایک نکلی 2 بات ہوئی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ کے اندر امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات کا تذکرہ کیا ہے، آپ اسے ضرور جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اگر اللہ اکبر جل شانہ، اب میں علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہا ہوں، واقعہ کوئی کہے کہ جی اہل تشیع سے ہیں تو پھر وہ ان سب لوگوں کا حال کیا ہوگا، قادریوں کا حال کیا ہوگا۔
پھر بتائیے کہ وہ 14 سلاسل کا حال کیا ہوگا. کیوں؟ علی بن موسیٰ الرضا کے در پر جان دینے والے اور علی بن موسیٰ الرضا کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے, علی بن موسیٰ الرضا سے تصوف کا سبق سیکھنے والے حضرت معروف کرخی اللہ اکبر جل شانہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ انہی کے در کے غلام ہیں. امام کے در کا جو ادنا غلام ہے وہ اولیاء کا امام ہے. تو علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ میں کافی زندگی گزاری ہے, بلکہ کہہ دیجئے کہ زیادہ زندگی گزاری ہے. آپ کا طریقہ جدا تھا, غلاموں کو تعلیم دینی, گنواروں کو بادشاہ بنانا. گنوار, یہ جملہ سنیے, گنواروں کو بادشاہ بنانا. آج تک گنوار جو ہیں وہ برطانیہ کی ملکہ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اس خاندان نے ان کو باہر نکالا. تو گنواروں کو مہذب بنا دیا. تو رہتے آپ مدینہ کے اندر تھے, لیکن جب مامون نے امین کو قتل کیا, اب اس کے امین کے قتل کے بعد یہ جب خلیفہ مامون الرشید عباسی 198 ہجری میں جب یہ تخت پر بیٹھا تو فوراً اس کے مائنڈ میں سیاسی چال آئی. اس نے کہا فوراً سے علی بن موسیٰ الرضا کو بلا لو اپنے پاس, ان کو بلا کے اپنے ساتھ ملا لو تو طاقت پکی ہو جائے گی. ورنہ جو حالت ہو رہی ہے, امام جعفر صادق کو تنگ کیا گیا, امام باقر کو تنگ کیا گیا, امام موسیٰ کاظم کو تنگ کیا گیا, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. لوگ ہم سے پرے ہٹ رہے ہیں, ان کو اگر قریب لے آتے ہیں تو یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اور طاقت بڑھ جائے گی. دیکھا نہیں, لوگ اپنی طاقتوں اور اپنے مجمع کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں. آج بھی آپ بھی جماعت ہمارے ساتھ مل جاؤ, آپ بھی جماعت ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو جب جماعتیں ساتھ مل جاتی ہیں تو طاقت ذرا بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ کا جو ذاتی دشمن ہوتا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے پھر آپ ایک اضافی سا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں بنام سا, لیکن اصل میں آپ اس کو پھر تنگ کرتے ہیں. تو اس نے یہ کیا کیا کہ کہا کہ امام اگر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہماری طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس نے خط بھیجا, آپ ہمارے پاس آ جائیے, آپ تشریف لے آئیے. آپ نے فرمایا میں تدریس کر رہا ہوں, میں یہاں پڑھاتا ہوں, میرے لیے یہ کافی ہے, مجھے نہیں آنا. نہیں آپ آ جائیے, خط پہ خط, خط پہ خط. لیکن امام مدینہ سے جا نہیں رہے, مدینہ چھوڑ رہے. مامون کا اصرار بڑھتا گیا اور آپ کا انکار بڑھتا گیا. اب آپ سیاست سے دور کیوں رہتے تھے؟ بھائی دیکھیے نا کہ امام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. جو اپنے نانا کا امام جعفر صادق ہو, امام موسیٰ کاظم ہیں, امام علی ہیں, ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا نا جو اپنے نانا کے دین کو پھیلائے, اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کو نہیں پتا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ان کو نہیں پتا تھا کہ مولوی جو ہوتا ہے وہ بہتر دین پھیلا سکتا ہے. ان کو بھی پتا تھا. جو مولوی وزیر بننا چاہتا ہے, وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, وہ دلائل دیتے ہیں کہ اگر مولوی سیاست میں نہیں آئے گا تو سیاست پاک کس طرح ہوگی. مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ اگر سیاست پاک ہے تو پھر یہ دو تقسیم کیوں کی گئی؟ یہ تقسیم کیوں ہے اسلام کے اندر؟ خلافت علی منہاج النبوت اور خلافت علی غیر منہاج النبوت. یہ تقسیم کیوں ہے؟ پھر بس مجھے یہ پوچھنا ہے مولوی سے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اگر سیاست بہت اچھی چیز ہے اور اس کے اندر ہمیں سب کو جانا چاہیے, تو پھر اب پھر ہوگا جی اگر آپ لوگ اچھے لوگ نہیں آئے تو بھائی ان کو بناؤ نا. یہ دوسرے لوگ جو ہیں, ہر فیلڈ کے لیے خاص لوگ تیار کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کو مہذب بناؤ, اگر آگے کام کریں آگے آگے. تم اس چیز کو قابض کرنے, یہ صرف اس ایک بندے کا اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارے دلائل ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کوئی اور بن جائے, تو بھائی تو پیچھے ہٹ, دوسرے کو آنے دے. نہیں آنے دے گا, وہ خود آئے گا دلائل دے کر. تو یہ جو تقسیم جو کی گئی ہے کہ جی یہ خلافت علی منہاج النبوت تھی اور یہ خلافت علی غیر منہاج النبوت تھی, یہ دو تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو غیر منہاج النبوت تم جو تو کہہ رہے ہو ہے تو وہ مسلمان ہی حضور کے دور کے قریب ہیں, لیکن اس سیاست کے اندر بھی جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, یہ چیزیں آئی ہیں, تبھی تو تم تقسیم کر رہے ہو. اگر تقسیم نہیں کر رہے تو میرا بس ایک ہی کوشچن ہے, علی منہاج النبوت علی غیر منہاج النبوت کی تقسیم کیوں کی گئی؟ کیوں کی گئی؟ کیا قرآن ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, وہ یہی ہوگی کہ منہاج النبوت کے اندر کسی قسم کا جھوٹ, کسی قسم کا فراڈ, کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے, لیکن دوسری کے اندر ہے. تو جو بھی جتنی بھی یہ سیاستیں آج کل کے دور کی ہیں, ان ساری سیاستوں کے اندر سلسلہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, بندہ کہے جی نہیں ہم نہیں کرو, تو اس نے بولنا نہیں کہنا. نہیں تو مجرم بھی عدالت میں نہیں کہہ رہا ہوتا, دیکھنا یہ ہوتا کہ دلائل کیا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہاں, جب عوام اور لیڈر سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر وہاں مسئلہ صحیح ہے, پھر وہ سب ایک جیسے ہیں, ان کا ایک ہی منشور ہے, ایک ہی ان کی بات ہے, پھر صحیح ہے. ادروائز جھوٹ, وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کون آدمی کیا کر رہا ہے. جس کے ارد گرد سارے ہی جھوٹے بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سیاست میں داخل ہو کر جھوٹ سے پاک کروں گا؟ ایسا کبھی وہ سارے اس گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ظالمی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں.
تو امام جو تھے اس لیے سیاست میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، امام کو معلوم تھا کہ یہ مسئلہ بالکل عجیب ہے، مجھے جو دعوت دے رہے ہیں، جو میرے ارد گرد بیٹھیں گے، جو میرے پاس رہیں گے، وہ سارے میرے ہم خیال نہیں ہیں۔ ہاں جب ہم خیال ہو جائیں تو پھر انان حکومت سنبھالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب ہم خیال نہیں ہے تو یہ اپنی چال چلیں گے، یہ خرابی کریں گے۔ لیکن امام کا انکار جو ہے، آگے کیا ہوا، رجاب ابن ضحاک اور یاسر کو بھیجا، مامون نے کہ زبردستی لے کر آؤ، ہر صورت میں لے کر آؤ۔ امام کی عمر اب کافی بڑی ہو چکی، آپ کو کہا گیا کہ مامون رشید آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ دونوں جب قافلے کے سمیت پہنچے تو آپ نے پھر مشورہ کیا، سب کو بلایا، کہا بھائی دیکھو اصل مقصد تو تعلیم پھیلانا ہے۔ یہ بادشاہوں کی حالت کیا ہے کہ اگر اب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو یہ جتنی تعلیم کا سسٹم ہے یہ اس کو بھی تباہ کر دے گا، اور اگر میں آگے بڑھ کے چلا جاتا ہوں تو میری زندگی کم ہے۔ یہ امام کو پہلے سے ہی پتا تھا، سمجھ لگے میری زندگی اب زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنا پیام پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی، میرے ماننے والوں پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ سیدھا جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر آئے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، حاضری دیتے رہے، اس کے بعد پھر آپ سب سے ملے اور کہنے لگے اب میں واپس مدینہ نہیں آؤں گا، یہاں میری جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کچھ روایات تو ملتی ہیں کہ ہارون الرشید کے دور میں ہی امام علی رضا نے بتا دیا تھا کہ میں مدینہ میں دفن نہیں ہوں گا۔ موسیٰ بن مروان کہتا ہے کہ جب ہارون الرشید مدینے میں آیا تو مسجد نبوی میں علی بن موسیٰ رضا اور ہارون الرشید اکٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ اور میں ایک ہی جگہ دفن ہوں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یعنی ہارون الرشید کے دور میں بتا دیا کہ قبریں بھی کس جگہ پہ بنے گی، اس کی جہاں بنے گی وہیں میری بنے گی۔ تو آپ مدینہ سے بصرہ آئے، بصرہ سے فارس، اصفہان ہوتے ہوئے نیشا پور میں پہنچے۔ نیشا پور میں آپ کا بڑا استقبال ہوا، رستے میں بھی استقبال ہوتا ہے، گورنمنٹ کے آدمی تھے، آپ کے ساتھ پورا قافلہ تھا، رستے میں استقبال ہو رہا ہر جگہ پہ، لوگ جو ہیں وہ حدیث آپ سے سن رہے ہیں جن کی جو روایات جو چین آپ کی تھی۔ نیشا پور میں جب آپ پہنچے تو بڑا استقبال ہوا۔ آگے جو سٹوری ہے وہ ابا سلط ہروی رحمۃ اللہ علیہ سے سنیے۔ ابو سلط ہروی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ابن ماجہ کے استاد ہیں، اور ان کے متعلق امام یحییٰ نے کہا ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 4 صفحہ 348 پہ، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ ثقہ ہے اور صدوق ہے۔ امام دارقطنی نے یہ کہا کہ ابو سلط ہروی یہ ثقہ ہے۔ امام ابو داؤد نے تہذیب و تہذیب جلد 8ویں صفحہ 286 پہ کہا یہ ثقہ ہے اور صدوق ہے۔ ابو سلط ہروی بیان کرتے ہیں کہ جب نیشا پور کے اندر امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ایک جلوس، ایک سیلاب لوگوں کا امڑ آیا۔ اس وقت آپ کجاوے میں تھے، امام اپنے چہرے کی زیارت کروائیے، امام اپنے چہرے کی زیارت کروائیے۔ امام علی بن موسیٰ رضا نے اپنا چہرہ یوں جب باہر نکالا، اللہ اکبر، جب چہرہ مبارک نکالا، خوبصورت پگڑی، نورانی چہرہ، داڑھی مٹھی سے کم کسی امام کسی ولی کی داڑھی نہیں ہوئی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں کوئی بیماری نہ ہو تو الگ بات ہے، مٹھی جو ہے اس سے نیچے نہیں ہوتی داڑھی، مٹھی داڑھی، امام کا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لوگ تو دیوانے ہو گئے، بالکل مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں عراق کے اندر جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مصر کے اندر حضرت یوسف تھا نا، تو لوگ دیوانے تھے نا، یوں کہ کسی کا پاؤں کہیں پڑتا ہے، بالکل نیشا پور کے اندر یہی کیفیت تھی۔ جب امام نے، سید زادے نے، آل رسول اور اولاد علی نے جب اپنا چہرہ یوں باہر نکالا، اللہ اکبر جل شانہ، لوگ تو نعرے لگانے لگے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عرض کی حضور تشریف لائیے، نماز کا وقت۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز کے بعد ایک جمع غفیر، علماء کا جمع غفیر، علماء جو ہیں وہاں عرض کرنے لگے حضور کوئی حدیث سنائیے جس میں آپ کی جد آتی ہو، جد کی چین سے حدیث مبارک جو ہے وہ سنا دیجیے۔ امام نے پھر وہاں حدیث سنائی نیشا پور کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک کو جبریل علیہ السلام نے بتایا اور جبرائیل علیہ السلام رب کا پیام لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی،
من جانی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ بخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی. حدیث یہ ہے کہ میں اللہ، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، میری ہی پوجا کرو، اور جو تم میں سے یہ گواہی لے کر آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اخلاص کے ساتھ اس نے یہ گواہی دی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. امام نے یہ حدیث. اور ایک جگہ ہے کہ آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اور آپ نے اور ایک جگہ تشریح میں ہے کہ آپ نے یہ کہا اس کے ساتھ ساتھ ہماری محبت بھی ضروری ہے. اللہ اکبر جل شانہ. امام نے یہ حدیث سنائی. وہاں سے آپ مرو پہنچے. مرو میں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا. عمائدین سلطنت وہاں آئے، خلیفہ خود آگے باہر آیا، اور آپ کا استقبال جب کیا گیا، مامون عباسی آپ کو اپنے محل کے اندر لے گیا، آپ کو ایک خاص جگہ کے اوپر آپ کو ٹھہرایا گیا، اور جب ٹھہرایا گیا لوگوں کو کھلے اجازت دے دی گئی کہ تم جا کر امام کی زیارت کر سکتے ہو. یہ کس طرح برداشت کر لیا ایک بادشاہ نے کہ وہ امام کی زیارت کی کھلی اجازت دے دے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے ماننے والے کتنے ہیں. یہ آدمی جانچتے ہیں کہ یہ ماننے والے کتنے ہیں، کتنا اثر و رسوخ ہے ان کا. لیکن مامون یہ دیکھ کر پریشان رہ گیا کہ جتنے دن وہ دیکھتا رہا، ہر روز امام کو ماننے والے اور زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی. ایک دن پھر اس نے اپنے دربار کے اندر امام کو بلا لیا. جب بلایا تو اصلی مدعا کے اوپر آ گیا کہ امام کو لے کر وہ کیوں آیا تھا. اب وہ آ گیا اصلی بات کے اوپر کہ وہ امام سے کہنا کیا چاہتا ہے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب جملے سنیے گا. اے رسول خدا کہ فرزند، مجھے اپنے آپ کے فضل و پرہیزگاری اور عبادت کا بخوبی علم ہے. آپ مجھ سے فضل میں زیادہ ہیں، زہد میں زیادہ ہیں، پرہیزگاری میں زیادہ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو خلیفہ بنا دوں اور خود خلافت چھوڑ دوں. سیاست دیکھی آپ نے؟ خدا کی قسم بہت دور مشکل آ گیا یار. آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ نیک ہے، یہ کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، اور کریکٹر کے اتنے گندے ہیں. اب یہ بظاہر یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں کوئی جھوٹ ہے کہ آپ افضل ہیں، آپ زہد میں زیادہ ہیں، پرہیزگاری میں زیادہ ہیں، آپ خلیفہ بن جائیں. لیکن بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ اسی طرح ہی جیسے سورہ منافقون میں اللہ نے کہا کہ یہ منافق آگے تجھے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، پر یہ جھوٹ بول رہا ہے. بے نہیں، اسی طرح آج کل بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. بچ کے رہو، لوگوں کے جملے نہ دیکھا کرو کہ جملے کا جو ایکشن ہے نتیجے میں وہ اس میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. وہ نہ پایا جاتا تو کبھی کسی کے جملے پہ اعتبار مت کیا کرو. آپ نے تھوڑی دیر سر کو جھکایا تو سر اٹھا کر کہنے لگے مامون، اگر خلافت تیرا حق ہے اور خدا نے تمہیں عطا کی ہے تو دوسرے کو دینا تمہارے لیے جائز ہی نہیں، اور اگر تیرا حق نہیں ہے خلافت تو پھر وہ شے تو میرے سپرد کیسے کر سکتا ہے جو تمہاری ہے ہی نہیں. اللہ پھنس گیا. آپ نے فرمایا مامون، مجھے تواضع اور انکساری میں بڑا مزہ آتا ہے. میں بادشاہ خلیفہ میں نہیں بننا چاہتا، مجھے اس سیاست میں داخل نہیں ہونا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے. کچھ لوگ میری بات سے اختلاف کریں گے، جی نیک لوگ اگر خلافت سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر تو بڑے برے آ رہے ہیں. یہ جو تمہیں نیک نظر آ رہے ہیں نا جو سیاست میں جا رہے ہیں، ان کو جا لینے دو پھر دیکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پورا سیٹ اپ صحیح کرنا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سارا نیچے کیچڑ ہو، اس میں تم گلاب کا پھول رکھ دو. گلاب کے پھول کی خوشبو پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، گلاب کے پھول کے نظام پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، گلاب کے پھول کی خوبصورتی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ گلاب کا پھول بھی چند دن گلاب کا پھول نہیں رہے گا، کیونکہ جس پہ اوپر تم نے جا کے رکھ دیا ہے وہ سارا گند ہے. اس لیے میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں. یہ بات اس سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو باقی وہ بندہ جو ہے وہ طریقے وہ ذرائع استعمال کر رہا ہے کہ وہ سیٹ پر پہنچنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں میں. وہ آگے دیکھی جائے گی، تاریخ میں ایک دفعہ نام تو لکھا جائے. یہ بات اس کے لیے وہ ہر چیز استعمال کرتا ہے، اور یہ اس کا ضمیر جان رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ اور اپنی چیزوں کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے. یہ اس کا ضمیر جانتا ہے. تو جب مامون الرشید یہ جانتا تھا کہ وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن امام جو ہیں اسے سیاست میں نہیں آ رہے، اور امام کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا عملہ کون سا ہے. پھر اب دوسرا پینترا چینج کیا. ٹھیک ہے، آپ اگر خلافت قبول نہیں کرتے، خلیفہ بادشاہ نہیں بنتے، تو آپ میرے ولی عہد بن جائیے. آپ نے تھوڑی دیر سوچا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا. ولی عہد اسے کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ بنتا ہے. آپ کی زندگی ہی بہت کم ہے. یہ امام کو پہلے سے پتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ولی عہد ہی قبول ہے مجھے. کیوں؟ ولی عہد اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو بادشاہ بنے، تو آپ کو تو بادشاہ بننا ہی نہیں ہے.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ولی عہدی قبول، کیونکہ آپ کو زندہ ہی نہیں رہنا تھا۔ فوراً دربار سجا دیا گیا۔ آپ دربار جب سجا دیا گیا، جمعرات کا دن مقرر کیا گیا، تمام فوج اور علماء دین کو دعوت دی گئی، ایک ایک سال کی اضافی تنخواہ دے دی گئی۔ عباسیوں کا پرچم کالے رنگ کا تھا، اتار کر سبز پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ جو دعوت اسلامی کا پرچم ہے، دعوت اسلامی کی جو پگڑی کا رنگ ہے، یہ کلر تھا اماموں کا، امام علی بن موسیٰ رضا، اصل میں یہ ہاشمیوں کا کلر سبز ہے۔ تو دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے جو کلر اپنایا ہے یہ ہاشمیوں کا کلر تھا۔ تو عباسیوں نے کالا پرچم اتار دیا۔ عباسیوں کی فوج جو دربار میں خاص لوگ آتے تھے کالا لباس پہن کر آتے تھے، فوراً حکم دیا گیا کہ کالا لباس اتار کر سبز لباس پہنو، وردیاں سبز، پرچم سبز۔ تو یہ سبز رنگ جو ہے ہاشمیوں کا لباس تھا اور یہ آپ کے خاندان میں چلا رہا تھا۔ تو امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت لے لی گئی ولی عہدی کی، تو فوراً آرڈر ہوا کہ عباسیوں کا کالا پرچم اتار دیا جائے، سبز پرچم لہرا دیا جائے، اور لباس جو ہے وہ سبز کر دیا جائے، کالا لباس جو ہے وہ اتار دیا جائے۔ تاریخ ابن خلدون میں یوں ہے کہ مامون الرشید عباسی نے جب علی بن موسیٰ الرضا کی ولی عہدی کی بیعت لی تو مامون نے کہا الرضا من آل محمد، یہ ٹائٹل دی، اور آرڈر دیا کہ گورنمنٹ کے جتنے پیسے چھپیں گے ان پیسوں کے اوپر علی بن موسیٰ الرضا کا نام ضرور ہوگا۔ تو وہ نام کا ٹھپا لگتا تھا۔ 202 ہجری میں سفر مدائن کے دوران اور اثناء راہ سفر خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب کا نکاح بھی کر دیا۔ 202 ہجری میں نکاح کیا۔ احمد ترابی نے لکھا ہے کہ نکاح تو کر دیا مگر رخصتی نہیں کی۔ آپ کے بھائی ابراہیم بن موسیٰ کو امیر الحجاج بنا دیا اور یمن کا گورنر بنا دیا۔ 4 سال ہی گزرے ہوں گے، بس 4 سال۔ آپ نے مامون کے ساتھ 4 سال کا عرصہ گزارا ہوگا کہ 818 عیسوی آ گئی۔ بقول ابن جریر طبری، ابن اسیر اور شمس الدین ابن خلقان شافعی اور ابن جوزی حنبلی اور ابو الفدا شافعی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ نے زیادہ انگور کھا لیے اور زیادہ انگور کھانے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان سب لوگوں نے تقریباً وہی، لیکن مجھے ایک روایت ملی ہے کہ ان انگوروں کے اندر جو ہے وہ آپ کو زہر دے دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے یہ بات بھی کچھ قرینہ قیاس لگتی ہے، کیونکہ یہ خاندان جو ہے اماموں سے پیار کرنے والا تو ہے ہی نہیں، اور پھر خاندان جب بادشاہ ہو اور پھر اس کو جس خاندان کے ساتھ بہت زیادہ ڈر ہو اور پھر اس بندے کی بہت زیادہ منتا ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ دیر زندہ رکھا جائے؟ تو آپ کو زہر جو دے دیا، زہریلے انگور آپ کو کھلا دیے گئے اور آپ کی شہادت ہوئی۔ مامون صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آل رسول میرے ساتھ ہے، جب مقصد پورا ہو گیا تو ختم کروا دیا، کیونکہ خلیفہ سے زیادہ لوگ آپ کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے، خاص طور پر محرم میں بہت رش رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے، محمد تقی، حسین، حسن، جعفر، ابراہیم، اور ایک بیٹی آپ کی جس کا نام عائشہ رکھا۔ جس وقت مامون الرشید طوس میں پہنچا تو امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس میں اب جس کا نام مشہد ہے اسے ایران والے حرم کہتے ہیں، اور یہی ہارون الرشید کی جو ہے وہ قبر ہے۔ میں جب گیا ہوں میں اس کی قبر دیکھ نہیں سکا، کیونکہ نارملی بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 15 صفر 204 ہجری میں مامون الرشید کامیاب ہو گیا، فتنہ و فساد تھم گیا، کیونکہ اس نے امام کو ولی عہد بنایا، اس لیے 202 میں امام چلے گئے، 204 تک ساری چیزیں اس نے سیٹ کر لی۔ جب سیٹ کری ایک روز بڑا خوش ہوا تو طاہر بن حسین سے بولا کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہنے لگا سیاہ کپڑے دوبارہ جو ہیں وہ وردی اس کی جاری کی جائے، دربار میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو دربار میں سبز کپڑوں کے بجائے سیاہ خلعتیں عطا کی گئیں۔ یہ آل ہے، اور آل پہ درود لازمی ہے، اور آل کا ذکر درود میں ہے اور درود نماز میں ہے۔ ہماری تو نماز ہی مکمل تب ہوتی ہے جب تک علی بن موسیٰ الرضا پر سلام مکمل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ سلامتی ہوں، درود و سلام ہو علی بن موسیٰ الرضا پر۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی انہی کے مسلک کے اوپر رکھے اور انہی کے مسلک پہ موت دے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔